یہ اس کا نام ہے چراندی۔ رحمان صاحب تشریف لائے، لیکن آپ رحمان صاحب آپ کو باری کچھ دیر بعد ملے گی، ابھی وہ کیفی صاحب اپنا مضمون جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے۔ کوئی بات اطمینان سے پڑھنے دیں۔ یہ مضمون ہے چراندی کے نام سے۔ جی کالج کے زمانے میں ہم ایک نئے لفظ پنگا سے واقف ہوئے، جس کے لفظی معنی تو معلوم نہ تھے لیکن استعمال کرنے لگے تھے۔ کچھ عرصے بعد ایک اور لفظ سے کان آشنا ہوئے۔ اکثر دوستوں کا کہنا سنا کہ فلاں لیکچرر بڑا چراندی ہے، یا یار یہ اسائنمنٹ کرا دو ورنہ پروفیسر چنان کرے گا۔ اردو ہماری مادری زبان ضرور تھی، لیکن ہم نے اپنے گھر میں یہ لفظ کبھی نہیں سنے۔ گھر میں پوچھنے کی ہمت نہیں تھی کہ اکثر لڑکے ایسے الفاظ بولتے تھے جن کے مطلب شریفوں کی سمجھ سے بالا ہوتے۔ پنگا کے معنی معلوم کرنے کا پنگا لے چکے تھے، جس پر خوب کھنچائی ہوئی تھی کہ کن بازاری لڑکوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو کہ ایسے الفاظ سیکھ رہے ہو۔ بہرحال اس دن کے بعد سے محتاط ہو گئے، اور پھر یہاں سے میں کاٹ رہا ہوں۔ جب چراندی اور چراند کے بارے میں بڑوں سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی تو لغت کا سہارا لیا اور معلوم ہوا کہ چمڑے یا بالوں کے جلنے سے جو بو پیدا ہوتی ہے اسے چراند کہتے ہیں۔ اب تعجب ہوا کہ لیکچرر چراندی کیسے ہوتا ہے اور اسائنمنٹ نہ کرنے پر کیسے چنان کرتا ہے۔ بہرحال ہم نے زیادہ کورید نہیں کی، لیکن ان الفاظ کے استعمال پر کان دھرتے رہے، جس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا اور ہم اس کے استعمال سے واقف ہوتے گئے اور سمجھ گئے کہ اس کے سلسلہ پنگے سے ملتا جلتا ہے۔ پوری طرح تو نہیں، لیکن گن ڈالنے کے معنوں میں تو آتا ہی ہے۔ یعنی چراندی لیکچرر کی مثال ہی لے لیں تو مطلب ہوگا گن ڈالنے والا یا بدمزگی پیدا کرنے والا۔ اس پس منظر کے بعد کہنا یہ ہے کہ بعد میں ایسے چراندیوں سے پالا پڑتا رہا، آفس میں، رشتہ داروں میں، غرض ہر جگہ۔ لیکن دو جگہیں ایسی ہیں جہاں یہ ضرور ملتے ہیں۔ اب بات تو سچ ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی، کیونکہ یہ مساجد میں عموماً اور قبرستان میں بالخصوص ملتے ہیں اور ہمارے جیسے حساس آدمی کے لیے کوفت کا باعث بنتے ہیں۔ کوفت کا اس لیے کہ ہم مروت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، ورنہ نوبت ہاتھا پائی تک بھی آ سکتی ہے۔ آئیے پہلے مساجد میں دیکھتے ہیں کہ چراند کیسے ہوتی ہے۔ آپ تکبیر اولیٰ کے ثواب لینے کے لیے صف میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے، میاں کاندھے سے کاندھا ملاؤ ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ لیجئے فیصلہ سنا دیا۔ آپ کاندھا ملانے کے چکر میں پڑے تو کہا جائے گا ذرا سا پیچھے ہو جائیں۔ پیچھے ہوئے تو پیچھے والا کہتا ہے تھوڑا آگے ہو جائیں، میں سجدہ کیسے کروں گا۔ اس دوران قرأت شروع ہو جاتی ہے اور آپ تکبیر اولیٰ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی چراندی ٹوپی پہنانے پر مصر نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے مسجد کی ٹنکوں اور پلاسٹک والی میلی ٹوپی آپ کے سر پر رکھ دے۔ آپ کیونکہ نیت باندھ چکے ہوتے ہیں اس لیے کچھ نہ کر سکیں گے۔ ہاں قرأت سے دھیان ضرور ہٹ جائے گا۔ اب دل ہی دل میں جلتے رہیے کہ ایک فتویٰ ایسی ٹوپیوں کے خلاف پڑ چکے ہیں۔ دل میں خود کو برا بھلا بھی کہتے رہے کہ ٹوپی کیوں بھلائے تھے، اگر لے آئے ہوتے تو تیل اور میل میں اٹی ٹوپی سر نہ ہوتی۔ اور بھی ایسی کئی چراند ہیں، لیکن اختصار سے کام لیتے ہوئے بتاتے چلے کہ پائنچے کا ٹخنوں سے اوپر ہونا یا نیچے ہونا، آستینوں کا کھلا رہنا بھی چراندیوں کو دعوت دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چراند 5 وقتہ نمازیوں میں نہیں، صرف جمعے کے دن نکلتے ہیں۔ یہ بھی اچھا ہی ہے، ورنہ 5 نمازوں میں یہ عذاب سہنا پڑتا۔ اب چلیے قبرستانی چرندیوں کی ذکر کرتے ہیں۔ یہ میت اٹھانے کے بعد سے ساتھ ہو لیتے ہیں، خود کاندھا نہیں دیتے، لیکن آگے ہٹو بچو کرتے چلتے ہیں اور مسلسل اوہوں ادھر سے اونچا کرو ادھر سے نیچا کرو، میت کو تکلیف ہوتی ہے، اوہوں ذرا دھیرے چلیے جھٹکے نہ لگیں، میت کو تکلیف ہوگی، یہ تکرار رہتی ہے۔ وقتاً فوقتاً ناراضن بھی ہوتے ہیں کہ کلمہ شہادت جس کا کوئی جواب نہیں دیتا اور خود بھی توفیق نہیں ہوتی کہ کلمہ پڑھ لیں۔ قبر پر پہنچ کر تو یہ اور جوشیلے ہو جاتے ہیں، ارے ارے ادھر سے پکڑو، بیچ میں ہاتھ دو، کمر کے نیچے، ارے ارے کمر کے نیچے ہاتھ دو، ہاں ہاں دھیرے اتارو، ارے بھائی سنبھال کے مٹی قبر میں نہ گرنے پائے، ادھر پیر نہ مٹی رکھو۔ قبر میں اتارنے کے بعد بھی چین نہیں آتا، ارے میت کا منہ کعبے کی طرف کر دو، یہ کیا کرتے ہو، اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں کہہ دیتے، ہم اتار دیتے۔ اب غور کیجئے کہ قبر میں اتارتے وقت پیروں سے مٹی تو گرتی ہی ہے، لیکن یہ ایسا شور کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کرین منگوا لیں۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف حکم چلاتے ہیں، خود کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ امید ہے ان مثالوں کے بعد چراند اور چرادیوں کو آپ پہچان گئے ہوں گے۔ کیا بات، شکریہ۔ کیا کہنے، میں نے کہا تھوڑا وقت بہت اچھا ہے آپ لوگ منتظر بیٹھے ہیں میں نے کہا اس دوران یہ ہو جائے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کیفی بھائی بڑا ہی پرکیف مضمون آپ پڑھا کے آپ نے، افسانے بہت اچھا لگا۔ یہ خوبصورت اور دلچسپ ہوتے ہیں چلیے اور مزاحیہ ہوتے ہیں۔ جی مشہدی شریف فرما ہے امجد رحمان صاحب، تو رحمان امجد صاحب کلام پڑھ رہے تھے، شاید لائٹ بند ہو گئی تھی، تو وہیں سے سٹارٹ کریں جی آپ دوبارہ جہاں جی چھوڑا۔ یہ آئیے رحمان بھائی۔ بہت شکریہ جی۔ تو شعر کہتے ہیں، ادبی زرگر ہوں اس لیے صاحب، جی جی ادبی زرگر ہوں اس لیے صاحب، کاٹ رکھتا ہوں اپنے شعروں میں، واہ، اور دیکھیے آپ نے جدا ہو کر